یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہو چکی تھی۔ ان کے بعد حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار مدینے کا سفر کیا اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی۔ ایک مرتبہ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں زیارت کا شرف حاصل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، میری والدہ ماجدہ بیمار رہتی تھی اور مجھے اپنے پاس سے کہیں جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنا مال و متاع ماں باپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا اور آپ فقط اپنی ماں بھی چھوڑ نہ سکے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ حضرات کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و خدمت میں رہنے کا شرف حاصل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تو بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت اور کچھ معجزات بیان فرمائے۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ میری مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں بلکہ باطنی حلیہ مبارک سے ہے، وہ بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، ہمیں جتنا معلوم تھا ہم نے بیان کر دیا، اگر اس سے زیادہ آپ کو معلوم ہے تو آپ بیان فرمائیے۔ اس پر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال، عادات و خصائل اور حلیہ مبارک اس طرح بیان فرمایا کہ یہ اصحاب کرام پر بے خودی اور جذب کی کیفیت طاری رہی۔ پھر جب حالت سنبھلی تو صحابہ کرام کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت رشک آیا اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق تھا اور کتنا قرب باطنی حاصل تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح گم رہتے تھے کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مطہر جذبہ جو اویس کرنی کے قلب اطہر میں موجزن تھا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عظیم مقام و مرتبے پر فائز تھے، اسے دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی رشک کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی فیض سے حضرت اویس کرنی کا سینہ منور تھا۔ یہ پروردگار عالم کا فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کی دولت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو مالا مال کر دیا تھا۔ اس باطنی فیض کے نور سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت محمدیہ کی معرفت حاصل کی، وہ سر الہی جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا، اسے اویس کرنی نے مدینے سے دور یمن کے ایک گاؤں میں بیٹھ کر پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اویس کرنی پر خصوصی نگاہ کرم تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، ان کے چہروں کے رنگ سیاہ ہوتے ہیں اور ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ بھی ملے اور ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرے تو وہ اجازت نہ دے، اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح نہ کریں، اگر گم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پر لوگ شریک نہ ہوں، اگر ظاہر ہوں تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو، اور اگر بیمار ہو تو کوئی مزاج پرشی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ اویس کرنی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، قد درمیانہ ہوگا، دونوں کانوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہوگا، آنکھیں سجدہ گاہ پر ہوں گی، جسم پر پرانے کپڑے ہوں گے، پاجامہ اور دوسری چادر۔ دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا، لیکن آسمانوں میں اس کی بڑی شہرت ہے۔ اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچ کر دے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات قیام میں گزار دیا کرتے تھے، دوسری رات آپ رکوع میں گزارتے تھے اور اسی طرح تیسری رات سجدے میں گزار دیتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ روزانہ ایک ہی حالت میں اتنی لمبی رات گزار دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لمبی راتیں کہاں ہیں، کاش ازل سے ابد تک ایک ہی رات ہوتی جس میں ایک سجدہ کر کے بہت زیادہ رونے کا موقع نصیب ہوتا، مگر افسوس راتیں اتنی چھوٹی ہیں جو صرف ایک ہی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ پاتا ہوں اور دن طلوع ہوتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ آپ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ آپ دنیا سے اس قدر واسطہ رکھتے تھے جس قدر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ آپ گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے۔ وادی سے دور ایک مکان میں مقیم تھے۔ جب اس مکان تک بھی لوگوں کی رسائی ہو گئی اور آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہونا شروع ہو گیا تو آپ نے وہ مکان بھی چھوڑ دیا اور جنگل کی جانب نکل گئے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی خاص اور خیر التابعین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم درس گاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے جذبے سے سرشار فرمائے، آمین۔